گئے چلیں. دوستو ماشاء اللہ آپ ہر مہینے تو بات سنتے ہی ہیں، اور امام صاحب امید ہے کہ یہ بھی آپ کو دین کی باتیں ہمیشہ بتاتے ہی رہتے ہوں گے. ایک بات تمہید کے طور پر سنیے گا، آج بھی کام دے گی وہ، اور انشاءاللہ العزیز زندگی بھر کام دے گی. ایک یہودی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یہ بھی کوئی نبی ہے جو استنجا کرنے کا اور منہ دھونے کا طریقہ بتاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا نبوت کی شان نہیں، نبی کی شایان شان نہیں. اس کا مقصد کیا تھا وہ تو وہ جانے یہ کہنے سے. تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاں ہمارے نبی ہم کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور ہم کو ناک سینکنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ تو مقصد یہ ہے کہ زندگی میں جس چیز کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں ان سب میں اچھی تعلیم دی ہے. دیکھو اللہ معاف کرے، اگر یہ کوئی میری بدگمانی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے. اب ہم لوگوں کا، اکثر لوگوں کا بس ایک ہی دھیان ہے، بلڈنگ بن جاوے، مکان بن جاوے، کاروبار بن جاوے، بس اس سے آگے کچھ نہیں، اس سے آگے اور کچھ نہیں دکھائی دیتا. تو وہ نہیں. دنیا میں کتنی قومیں، کتنے مذہب، اور اپنے اپنے طریقے پر وہ کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے پر وہ زندگی گزار رہے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو علم عطا فرماوے، عقل اور سمجھ عطا فرماوے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ خواہشات نفسانی اس کی دب گئی ہوں، تو وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر بھی، قرآن و حدیث کو سامنے نہ رکھ کر بھی اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس سے افضل اور اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. جہاں تک خواہشات کی بات ہے تو میرے دوستو، جب خواہش نفس کی بات آتی ہے تو علم الگ چلا جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، عقل دور چلی جاتی ہے. خواہش نفس کے سامنے علم اور عقل کی نہیں چلتی کچھ بھی. یہ تو اب یہ بات سامنے رکھ کر آپ سنیے گا، یہاں پر حدیث کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، لیکن یہ زیادہ تر باتیں حدیث ہی ہیں جو اس وقت میں آپ کو پڑھ کر سنایا کرتا ہوں. مردوں کو ٹخنوں سے نیچا کرتا یا پائجامہ یا لنگی پہننا حرام ہے. پینٹ، پاجامہ وغیرہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، پہنتے ہی ہیں. ایک وہ جو کرتا اوپر سے نیچے تک پہنا جاتا ہے، تو وہ بھی ٹخنوں سے نیچا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ٹخنوں سے نیچا نہیں ہونا چاہیے. حدیث پاک ما اسفل من الازار من الکعبین فی النار.
ٹخنوں سے نیچے جب پاجامہ کرتا وغیرہ رہے گا تو وہ ٹخنوں سے نیچے ڈھکا ہوا حصہ جہنم میں جائے گا. یہ سمجھیے آپ. امید ہے کہ بعد اتنی ہی کافی ہوگی ہمیں، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور حدیث پاک کی اتنی بات ہی ہمارے واسطے کافی ہے. اب دوسری بات سنو، اور اس دوسری بات سے پہلے تیسری بات سنو. کل عشاء کے عصر کے بعد آپ نے ایک بات سنی تھی کہ ہمارے عمل کا اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، اچھا عمل تو ہمارے دل پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، اور برا عمل کرتے ہیں تو اس کا برا اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے. یہ پھر ایک حدیث سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کی کھال پر بیٹھنے سے منع فرمایا، چونکہ اس پر بیٹھنے سے تکبر آتا ہے آدمی کے اندر، اور تکبر اور بڑائی جو ہمارے اندر قریب قریب سب کے اندر ہے، کسی کے اندر تھوڑی کسی کے اندر زیادہ، اور اس کی پہچان یہ ہے میری اس نے توہین کر دی، کیا میں اس کے نزدیک ایسا بھی نہیں ہوں؟ یہ تکبر کی بات ہے. مجھے سب سلام کریں، میں کسی کو کیوں سلام کروں؟ یہ تکبر کی بات ہے. اور اپنے آپ سب سے اچھا بن کر رہنا چاہے ہر چیز میں، یہ تکبر کی بات ہے. اور تکبر آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. تو ٹخنے سے نیچے کرتا پاجامہ رکھنے کا ایک اثر یہ ہے کہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے. اب میں اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں. نام مجھے یاد نہیں رہا ان صحابی کا، وہ گاؤں کے رہنے والے تھے اور اکثر و بیشتر مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اور گاؤں دیہات کی چیز لے کر آیا کرتے تھے. ہمیشہ کا یہ گاؤں دیہات میں کھیتی ہوتی ہے، شہروں میں تجارت ہوتی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے گاؤں دیہات کی چیزیں لے کر آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں اکثر ان کو دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہو کر چلے اور بازار میں کسی کام کی وجہ سے رکے. ادھر اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے. یہ تو اس تعلق اور محبت کی بنا پر جو آپس کے ہدیے کے لین دین سے تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر صحابی کو تو محبت تھی ہی، تو بازار میں آپ نے ان کے یہاں دونوں طرف ایسے ہاتھ رکھ لیے، آنکھوں پہ ہاتھ نہیں رکھا جیسے کہ ہم لوگ رکھ لیتے ہیں کہ اس سے گھبراہٹ اور پریشانی بن جاتی ہے. تو وہ شخص کہنے لگے کون کون اس طرح سے. پھر انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ازار، آپ کی لنگی وہ ٹخنے سے نیچے ہے، اور یہ گندی ہو جاوے گی، خراب ہو جاوے گی، اس کو اوپر کر لو، اور یہ الجھ کر پھٹ جاوے گی، اس کو اوپر کر لو. ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو معمولی سی چادر ہے، معمولی سی ازار ہے، اگر یہ گندی ہو جاوے گی تب کوئی بات نہیں، اور اگر یہ پھٹ بھی گئی تب کوئی بات نہیں.
یہ تو بہت ہی گھٹیا سی معمولی سی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میرا عمل تمہارے واسطے نمونہ نہیں ہے؟ یعنی اگر کوئی مصلحت بھی سمجھ میں نہ آوے، کوئی فائدہ بھی سمجھ میں نہ آوے، ہر آدمی کی عقل اتنی نہیں ہوتی، ہر آدمی کا علم اتنا نہیں ہوتا، ہر آدمی کا تجربہ اتنا نہیں ہوتا، تو بھی اس پر یقین کر کے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اسی میں بہتری ہے، یہی افضل ہے، اس پر عمل کرو۔ اور یاد رکھیے گا، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و عبادت سے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر ایک صفائی پیدا ہوتی ہے اور اس سے ایمانی سمجھ بڑھتی ہے۔ میں نے ایک لفظ لگایا، ایمانی سمجھ۔ کسی میں سیاست کی ذرا سوجھ بوجھ زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کاروبار اور تجارت کی سوجھ بوجھ زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں کسی چیز کی سوجھ بوجھ زیادہ ہوتی ہے۔ ذکر سے اور اطاعت سے، سنتوں پر عمل کرنے سے ایمانی سمجھ بڑھتی ہے، اور جب یہ چیز انشاءاللہ العزیز پیدا ہوگی تو شریعت کے احکام کی مصلحتیں ہمیں خود سمجھ میں آنے لگیں۔ یہ تو دیکھو، مردوں کو ٹخنوں سے نیچے کرتا پاجامہ یا لنگی پہننا حرام ہے، اسی طریقے سے ریشم یا زری کا کپڑا پہننا بھی حرام ہے۔ دیکھو، ریشم ایک اصلی ریشم ہوتا ہے جو کیڑے وغیرہ سے ہے کچھ، ان سے بنتا ہے۔ حریر اور ریشم مردوں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کا پہننا حرام بتایا ہے۔ سونے چاندی کا استعمال مردوں کے واسطے حرام ہے، صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں 4، 4.25، 4.5 ماشے کی، اس سے زیادہ ہے۔ یہ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، فضول خرچی اس میں ہے، تکبر اس سے آتا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ آگے بندہ ہے زری کا کپڑا پہننا۔ دیکھو، الفاظ بدلتے رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو تو شاید معلوم بھی نہ ہو۔ ایک بات سناؤں میں آپ کو، اور آج سے یعنی 85 کی بات ہے، یہ 85 کی، 35-37 سال پہلے کی بات ہے۔ ہاں، ایک میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہوا، اور کس بات پر جھگڑا ہوا کہ مجھے، تھی تو مسلمان ہی، مجھے ساڑھی میری من پسند نہیں دلواتے یہ۔ ہاں، کیوں؟ کیا؟ اب میں نے جو ساڑھی ان کو پسند کی تھی وہ 1.5 لاکھ روپے کی تھی، اور یہ صرف مجھے 60-65 ہزار روپے کی ساڑھی دلوا رہے ہیں۔ یہ اب وہ کیا ہے بھائی، جو بھی کچھ ہوگی، بات دراصل یہ ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، سونے کے بہت باریک تار بنا کر ان سے پھول بوٹے بنائے جاتے ہیں کپڑوں پر، اس کو کہتے ہیں زری کا کام۔ زر کے معنی سونے کے ہیں۔ تو جن کپڑوں پر اس طرح کا کام ہو اس کا پہننا بھی حرام ہے۔ البتہ 4 انگل کی چوڑی گوٹ، بیل وغیرہ جائز ہے، اس سے زیادہ حرام ہے۔ اس کو آسانی سے آپ سمجھ لیجیے گا، ریشم کا اگر کپڑا ہو اور اس کو مثلا ہم یہاں پر ایک پٹی لگاویں، اس کو گوٹ کہتے ہیں، پٹی لگاویں، یہ تو 4 انگل تک کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ چادر پر اگر چاروں طرف اس کے گوٹ لگاویں ریشم کے کپڑے کی تو اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے
ایک جوتا پہن کر مت چلو. یہ حدیث پاک ہے جو سنا رہا ہوں میں آپ کو، پہلے ہی بتایا تھا. ایک جوتا پہن کر مت چلو، سر سے پاؤں تک ایک کپڑے کے اندر لپٹ کر مت بیٹھو کہ جلدی سے ہاتھ نکل نہیں سکے گا. جس طرح بعض لوگ سردی کے موسم میں لحاف وغیرہ میں لپٹ جاتے ہیں، اس طرح سے کپڑا پہنو کہ اٹھنے بیٹھنے میں سطر نہ کھل جاوے. یہاں تک بات. اب آگے چلتے ہیں. دیکھو یہ سب تعلیم ہمیں دی گئی ہے. کپڑا داہنی طرف سے پہننا شروع کرو. مثلا داہنی آستین پہلے پہنو. اسی طریقے سے پاجامہ پہنو تو پہلے دائیں پیر میں پہنو. اب ایک بات بار بار آپ کے کانوں میں پڑتی رہتی ہے، اور اس کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پچھلی بات آپ کے بھی یاد آ جاوے. سنتوں پر عمل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی ہر وقت ذکر اور عبادت میں رہتا ہے، اور اس میں کوئی محنت و مشقت بھی نہیں ہوتی. اگر آدمی پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالنے کی عادت بنا لے، پہلے دائیں پیر میں پاجامہ پہننے کی عادت بنا لے، یہ بس اتنا ہے کہ اس وقت وہ نیت کرے کہ میں سنت کی بنا پر ایسا کر رہا ہوں. نہ اس میں کوئی طاقت خرچ ہوگی، نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوگا، کچھ بھی نہیں. لیکن سنت کی نیت سے ایسا کرنے سے ثواب کتنا ملے گا اللہ جانتا ہے. یہ کپڑا پہن کر اپنے مولا کا شکر ادا کرو. ایسا کرنے سے بہت سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. اب دیکھو اگلی بات، یہ دعا یاد کر لو، یہاں لکھی ہے، یہ دعا یاد کر لو. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ بغیر حول منی ولا قوت. اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور مجھے یہ کپڑا عطا فرمایا میری طاقت کے بغیر. ایک جوڑا کپڑے کو لے لیجئے گا آپ، اور ساری نعمتیں تو بہت تفصیل ہے اس میں. آپ ہی کپاس پیدا کریں، آپ ہی اس کا کپڑا بناویں، آپ ہی اس کو سیویں، آپ ہی اس کو پہنیں. کیا یہ کسی انسان کے واسطے ممکن ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. اب تو اتنا بھی نہیں ہے کہ کپڑا بازار سے خرید کر پھر درزی سے سلوا لیں، اس میں بھی دقت ہے. اب تو سلا لاویں ہے دکان پہ سے. تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے. کوئی زمین کا مالک ہے، کوئی اس میں کھیتی کرتا ہے، کوئی کپاس چنتا ہے، کوئی اس کو اوٹتا ہے، کوئی اس کی روئی بناتا ہے، کوئی اس کا دھاگا بناتا ہے، کوئی اس کا کپڑا بناتا ہے، کوئی اس کو بیچتا ہے، کوئی اس کو کاٹ سی کر کپڑا کرتا کپڑا بناتا ہے. اور ہم تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے اس کو حاصل کر لیتے ہیں. سب چیزوں میں یہی ہے، کھانے کی، پینے کی، مکان کی، پہننے کی، بستر، چارپائی، سب جگہ یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے عبادت، اور شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں. نعمتیں دینے والا خود اس کا اعلان کرتا ہے، قرآن پاک میں ہے.
اگلی بات کو بھی دھیان رکھیے، بہت دھیان سے سنیو یہ بات، مالداروں کے پاس زیادہ مت بیٹھا کرو، اس سے دنیا کی ہوس بڑھتی ہے، اس سے دنیا کی ہوس بڑھتی ہے۔ ہاں، جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیو، جب آپ کسی کے یہاں جائیں گے تو عام طور سے اس کا موازنہ کرتے ہیں، آپ اس کی تلنا کرتے ہیں کہ میری بیٹھک کیسی ہے، اس کی کیسی ہے، میرا مکان کیسا، اس کا کیسا، اس کے بچے کیسا پہن رہے، میرے بچے کیسا پہنتے ہیں، میں کیسا پہن رہا ہوں، یہ کیسا پہن رہا ہے، یہ ہے۔ اور خواہش نفسانی کی بنا پر یہ تمنا ہوتی ہے، اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری پیدا ہو جاتی ہے دل کے اندر۔ ہم بھی تو انسان ہی ہیں، اللہ نے ہمیں دیا نہیں، یہ اسے کتنا دے رکھا، ہم کماتے کماتے مر لیے، آج تک ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو مالداروں کے پاس زیادہ مت اٹھا بیٹھا کرو، اچھی پوشاک کی فکر میں مت رہو، اچھے کپڑوں کی فکر میں مت رہو۔ موسم سردی گرمی برسات کے لحاظ سے جو کپڑا مل جائے پہن لو، بہت اچھے کپڑے کی فکر میں دھن میں مت رہو۔ دوستو، تجربے کار لوگ، علم والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بچے، خاص طور سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو جیسا پہنا دو، بچے نوجوانی اور جوانی کی عمر سے پہلے اور نوجوانی میں جن کو اچھا پہننے اچھا کھانے کی ہوس ہے وہ ہر کمال سے محروم رہتے ہیں، اور جو اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے لکھنے پڑھنے، اگر وہ لکھنے پڑھنے والے ہیں، اپنا کام جو وہ سیکھنے والے ہیں، صنعت و حرفت ٹیکنیکل، اس میں لگتے ہیں، اپنے کمانے میں لگتے ہیں، اگر وہ تاجر لوگ ہیں تو وہ کامیاب رہتے ہیں، اور جو ہر وقت اسی چکر میں اس کی پیٹ ایسی ہے تو میں اس سے بڑھے لے کے آؤں گا، اس کا جوتا ایسا ہے تو میں اس سے اچھا لے کے آؤں گا، ہاں بھائی کتنے کا ہے موبائل، جھوٹ بول کے بتاوے گا اب 50,000 کا، وہ اس سے آگے جھوٹ بول کے بتاوے گا ہاں اب 90,000 کا۔ تو اسی چکر میں رہتے ہیں، اسی چکر میں رہتے ہیں، اور سچ مچ میں ان چیزوں پر لٹاتے بھی ہیں جی ہاں۔ تو اچھا کھانے پہننے کے فکر میں نہیں رہنا چاہیے، کپڑے میں نہ اس قدر زینت کی فکر کرو کہ تمہاری طرف انگلی اٹھائی جائے، جس سے ریاکاری اور تکبر پیدا ہو، اور نہ بالکل بے حیثیت اور میلا کچیلا گندا کپڑا پہنو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ سادگی کے ساتھ درمیانی چال چلو۔ یہ اب دیکھو، ایک حدیث پاک ہے کہ جو شخص دنیا میں ایسا کپڑا پہنتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کہیں بہت بڑھیا کپڑا ہے، بہت اچھا ہے، اس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگے، ہاں، اور اسی نیت سے پہنے وہ، تو قیامت کے دن صرف اس وجہ سے، اور کسی دوسرے گناہ کی بات نہیں ہونی، ہاں یہ تکبر خیالہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، اس وجہ سے اس نیت سے جو شخص کپڑا پہنے گا دنیا میں
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے. اور دنیا میں اس طرح کے لباس سے، اس طرح کے جوتے سے، اس طرح کی اور دوسری تو تکبر پیدا ہوتا ہے. فضول خرچی سے آدمی کی، جس کو معاشی حالت کہتے ہیں، خراب ہو جاتی ہے. ہمیشہ اسی دھن، اسی غم، اسی فکر میں رہتا ہے. یوں تو ہر بات اپنی جگہ پر بڑی کام کی ہے، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں. اگلی بات میرے تمام بھائی بہت ٹھنڈے دل سے سنیں اور بڑی توجہ سے سنیں. اپنی یعنی مسلمانوں کی شکل و صورت چھوڑ کر دوسری قوموں کی شکل و صورت اختیار کرنا اور مسلمانوں کے لباس، ان کی شکل و صورت سے نفرت کرنا، یہ حرام ہے. یہ جیسا کہ مرد انگیا اور لہنگا کے پہننے سے، جو کہ عورتوں کی وضع ہے. ہاں، یہ الفاظ اور باتیں پرانی ہو گئی. یہ دیکھو، بات سمجھو. ایک شخص دھوتی باندھتا ہے. دھوتی، ایک تو لنگی ہوتی ہے، ایک دھوتی ہوتی ہے. دھوتی باندھتا ہے اور اسی کے مناسب اوپر کرتا پہنتا ہے. یہ ہے تو یہ ہندوؤں کی شکل و صورت ہو گئی، ہندوؤں کا لباس ہو گیا. ایک تو اس کو رکھو، اس کو الگ رکھو. اب ایک دوسری شکل سمجھو. ایک شخص مرد ہو کر زنانہ لباس پہنتا ہے، تو جس طریقے سے آدمی مرد زنانہ لباس پہننے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، ذلت سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، تو ایسے ہی غیر قوموں کے لباس پہننے کو ذلت اور توہین سمجھنا چاہیے، اور وہ واقعی ذلت اور توہین ہے. اس کو خوب سمجھو. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کا جو بھی کام ہے، اس کام کے لحاظ سے آپ کو جس طرح کے لباس کی ضرورت ہو اس طرح کے لباس پہن لو. اس وقت آپ کو بنیان میں، شرٹ میں کام کرنا ہو تو پہن لو. اس وقت کے لحاظ سے آپ کو چستی پھرتی کے واسطے پینٹ جینز پہننی ہو پہن لو. لیکن عام حالت میں ہمارے علاقے کی، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، اس علاقے میں نیک لوگوں کا جو لباس ہے وہی لباس سنت ہے. علماء کرام یہ فرماتے ہیں. یہ اسی سے سمجھ لیجئے گا آپ. داڑھی کٹانا، داڑھی کٹانا حرام ہے، اور داڑھی رکھنا واجب ہے. سنت مت کہنا اس کو. جی، اصل میں سنت کے کئی معنی ہیں. اس کو سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے، اور سنت کے معنی طریقے کے ہیں. اب آپ سمجھو، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کیا، کبھی نہیں چھوڑا، وہ فرض و واجب کے درجے میں ہوتا ہے. اور جو کام تمام انبیاء کرام نے کبھی نہیں چھوڑا، اب آپ سمجھ لیجئے گا اس کا کیا درجہ ہوگا. جی، یہ بات. اور دوسری بات، پہلے میں بتا چکا ہوں، خواہشات کا جب غلبہ ہوتا ہے تو عقل اور علم دور چلا جاتا ہے.
پھر تو جو من میں آتا ہے وہ اچھا لگتا ہے، لیکن اگر خواہش کا غلبہ نہ ہو تو ایک نوجوان سے لے کر ایک بوڑھے تک کا چہرہ دیکھیو کہ داڑھی والا چہرہ اچھا ہے یا داڑھی کٹی ہوئی والا چہرہ اچھا ہے. یہ بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے میرے دوستو کتنی مصلحتیں ہیں جن کو ہم تم سمجھ نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. آج ہم مسلمان اپنی بے عزتی کا رونا روتے ہیں، لیکن خود اپنے پیروں پر کلاڑی ہم مار رہے ہیں. اردو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، ہندی انگلش ہم پڑھ رہے ہیں. بھائی جس کی زبان لکھی جاوے گی، جس کی زبان پڑھی جاوے گی، جس کی زبان بولی جاوے گی، اسی کی تو دل کے اندر عظمت اور وقت ہوگی. جن لوگوں کی تہذیب طور و طریق کا دنیا میں رواج ہوگا، ہمارے ملک میں رواج ہوگا، انہی لوگوں کی تو عزت اور عظمت ہوگی. ہم مسلمانی کے جو طریقے ان سب کو چھوڑ دیں اور پھر یوں کہیں کہ ہم بے عزت کیوں؟ بے عزتی کے تو کام ہم خود کر رہے ہیں. اس واسطے جو کام بہت بنیادی ہیں، بہت بنیادی، ایک تو ہر مسلمان داڑھی رکھے اور پوری داڑھی رکھے، کاٹ چھانٹ کر کے اس کو بری نہ بناوے. جی 4 انگل کی ایک مٹھی کی 4 انگل کی پوری داڑھی رکھے. جی اور ہر بالغ عورت برقع پہنے. جی یہ ہے ہمارا ظاہر. اور ہر مسلمان مرد عورت نماز پڑھے. بہت بنیادی چیز ہے. چونکہ بس اشراق تک تعلیم ہوتی ہے، اشراق کا وقت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرماوے، شریعت کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت ہمارے اندر پیدا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے، عمل کو اللہ تبارک ہمارے لیے آسان فرماوے. سبحان اللہ.